کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی. یہ صرف قصے نہیں ہوتے بلکہ صبر اور ایمان کی وہ مثالیں ہیں جو ہر زمانے کے انسان کے لیے مشعل راہ ہیں. تو آج ہم ایک ایسے ہی پیغمبر کی داستان سننے جا رہے ہیں جن کا عزم پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا. حضرت نوح علیہ السلام اور نجات دلانے والی ان کی مشہور کشتی کا قصہ. لیکن اس ساری کہانی کا مرکز ایک بہت بڑا سوال ہے. وہ یہ کہ کوئی انسان صدیوں تک مخالفت کے باوجود اپنی بات پر قائم کیسے رہ سکتا ہے؟ ذرا تصور تو کریں، ایک پیغام دیا جا رہا ہے اور جواب میں صرف انکار، طعنے اور مذاق مل رہا ہے. ایک دن نہیں، 10 سال نہیں، بلکہ صدیاں بیت گئیں. آخر وہ کیا چیز تھی؟ وہ کون سی طاقت تھی جو حضرت نوح کو اتنی ہمت دے رہی تھی؟ چلیں آج اسی کا جواب ڈھونڈتے ہیں. تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے وقت سے جب زمین گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی اور اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک رہنما کے طور پر بھیجا. یہ وہ قوم تھی جو اپنے خالق کو بالکل بھلا بیٹھی تھی. لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے بتوں کے آگے سر جھکاتے، انہی سے مرادیں مانگتے اور انہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے. یوں سمجھیں کہ صحیح اور غلط کا فرق ہی ختم ہو گیا تھا اور پوری کی پوری قوم ایک گہرے اندھیرے میں بھٹک رہی تھی. اور اسی اندھیرے میں حضرت نوح علیہ السلام توحید کی روشنی لے کر کھڑے ہوئے. انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے راستے پر بلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. دن میں، رات میں، سب کے سامنے، اکیلے میں، کوئی طریقہ نہیں چھوڑا. لیکن قوم کا رویہ وہ وقت کے ساتھ اور بھی سخت ہوتا گیا. ان کی ہر پکار کا جواب پتھر کی طرح سخت، انکار اور کانٹوں کی طرح چبھنے والے تانوں کی شکل میں ملتا تھا. اب آتے ہیں اس کہانی کے اس حصے کی طرف جو واقعی عقل کو حیران کر دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ پکار، یہ دعوت آخر کتنے عرصے تک جاری رہی؟ 950 سال. جی ہاں، پورے 950 سال. ذرا ایک لمحے کے لیے اس عرصے کے بارے میں سوچیں. یہ کسی ملک کی تاریخ نہیں، یہ ایک شخص کی جد و جہد کی کہانی ہے. 9.5 صدیاں، کتنی نسلیں پیدا ہوئیں اور ختم ہو گئیں. بچے جوان ہوئے، جوان بوڑھے ہو کر دنیا سے چلے گئے. لیکن حضرت نوح اسی جگہ، اسی ایک پیغام کے ساتھ کھڑے رہے. یہ شاید انسانی تاریخ میں صبر اور استقامت کی سب سے بڑی مثال ہے. اتنی صدیوں کی محنت، تو اس کا نتیجہ کیا تھا؟ صرف چند گنتی کے لوگ ایمان لائے، صرف چند لوگ، جبکہ باقی پوری کی پوری قوم انکار پر اڑی رہی. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا امتحان کتنا بڑا تھا اور وہ کتنے تنہا تھے. جب ہر طرح سے سمجھا بجھا کر دیکھ لیا گیا اور قوم کے ہٹ دھرمی اپنی انتہا کو پہنچ گئی، تب اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا. اب بات دعوت کی نہیں تھی، اب وقت تھا ایک حکم کا. اور حکم کیا تھا؟ حکم بہت صاف اور بہت ہی غیر معمولی تھا. وہ یہ کہ ایک بہت بڑی کشتی تیار کرو، اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کہ جو کچھ بھی ہو بھروسہ صرف اللہ پر رکھنا ہے. مطلب اب دلیل اور منطق کا وقت ختم، اب صرف اور صرف ایمان کو عملی طور پر ثابت کرنے کا وقت تھا. تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی تو سوچیں ان کی قوم کا کیا حال ہوا ہوگا. ان کے کہے آسمان تک پہنچنے لگے. وہ مذاق اڑاتے کہ بھلا اس خشک زمین پر جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، یہ کشتی کیوں بنائی جا رہی ہے؟ یہ تو پاگل پن ہے. اور یہی تانے دراصل ان کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان تھے کہ وہ لوگوں کی باتوں میں آ جائیں گے یا اللہ کے حکم پر ڈٹے رہیں گے. اور پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. وہ وقت آ ہی گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا اور جس کا منکر مذاق اڑایا کرتے تھے. آخری حکم آیا، جتنے لوگ ایمان لائے ہیں انہیں اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا سب کو کشتی میں سوار کر لو. اب وہ کشتی صرف لکڑی کا ایک جہاز نہیں تھی، وہ اس پوری زمین پر بچنے والی واحد پناہ گاہ بن چکی تھی. اور پھر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے. ایسی موسلا دھار بارش شروع ہوئی کہ لگ رہا تھا جیسے بادل نہیں بلکہ پورا سمندر آسمان سے زمین پر آ رہا ہے. لیکن طوفان صرف اوپر سے نہیں آیا، زمین کے اندر سے بھی پانی کے چشمے ابل پڑے. ہر طرف سے پانی اور بس پانی. اب بچنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، نہ کوئی اونچائی، نہ کوئی پناہ گاہ. دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز پانی میں ڈوب گئی. بڑے بڑے پہاڑ بھی لہروں کے نیچے چھپ گئے اور پوری زمین ایک بکھرا ہوا سمندر بن گئی. اس طوفان سے کوئی بھی نافرمان نہ بچ سکا، سب کے سب غرق ہو گئے. اور اس میں ایک بہت ہی بڑا اور تکلیف دہ سبق بھی تھا کہ ڈوبنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا، جس نے آخری وقت تک اپنے باپ کی بات نہ مانی
اور اپنے انجام کو پہنچا۔ پھر جب طوفان تھما اور پانی اترنا شروع ہوا تو ایک نئی صبح کا آغاز ہوا، ایک ایسی دنیا جو گناہوں سے پاک ہو چکی تھی۔ اور یہ پوری کہانی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بہت قیمتی سبق چھوڑ گئی۔ اللہ کے حکم سے کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور جب بچ جانے والے زمین پر اترے تو وہ ایک نئی اور صاف ستھری دنیا کے پہلے انسان تھے۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ تو اس پورے قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، سبق بہت واضح ہیں۔ پہلا، حق پر ڈٹے رہو بھلے ہی پوری دنیا خلاف ہو۔ دوسرا، اللہ کے منصوبے پر بھروسہ رکھو بھلے ہی وہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ تیسرا، نافرمانی اور تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ آخر میں نجات اور کامیابی ہمیشہ ایمان والوں کو ہی ملتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک پیغمبر کا بیٹا ہونے کے باوجود بچ نہیں سکا، جبکہ دوسرے لوگ جو ایمان لائے وہ بچ گئے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ